ابھی ہم بات کریں گے نون لیگ کی، جس کی اندرونی سیاست جو ہے نا وہ بالکل لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی ہے، جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی میں مرکزی سطح پر شہباز شریف اور جو مریم نواز صاحبہ کے جو نیریٹیوز ہیں ان میں کافی فرق دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، پہلے یہ جو تفریق ہوتی تھی کہ میڈیا پر اس پر تجزیہ کار بات کرتے تھے کہ لگتا ہے کہ ایسی کوئی تفریق موجود ہے، لگتا ہے بیانیہ موجود ہے، اب تو براہ راست جو ہے وہ بیانات جاری کیے جا رہے ہیں اور پارٹی کس کے کنٹرول میں ہوگی، بیانیہ کس کا چلے گا، یہ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا مفاہمت والا بیانیہ چلے گا یا پھر نواز شریف اور مریم نواز کی مزاحمتی سوچ کو آگے بڑھایا جائے گا؟ بالکل جی، شہباز شریف کے گروپ کا بیسکلی مطالبہ ہے کہ مفاہمتی عمل کو آگے بڑھایا جائے اور ٹکراؤ کی سیاست میں جتنا بھی ہو سکے اس کو اجتناب کیا جائے، لیکن مریم اور نواز شریف کے گروپ کا سخت بیانیہ اب تک شہباز شریف کی مفاہمتی کوششوں کو ایک طریقے سے بلڈوز کر رہا ہے اور اب معاملات اپنے حتمی انجام کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ بالکل، پیپلز پارٹی اور ANP کی واپسی کے لیے مریم نواز اور شاہد خاقان کی سخت شرائط پر PP کا رد عمل بھی واضح ہے۔ دونوں جانب سے غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو ایک بار پھر واضح کر چکے ہیں کہ شو کاز کو پھاڑنا ہی اس کا جواب ہے۔ بالکل جی، اور اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ PDM میں پاکستان پیپلز پارٹی سے مفاہمت ضروری ہے یا پھر ان سے معافی منگوانی ہے۔ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی پاکستان پیپلز پارٹی کو شو کاز کا جواب دیے بغیر PDM میں واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کل بھی کہا ہے کامران خان صاحب کے شو میں کہ PDM 10 جماعتوں کی ایک اتحاد ہے، سو اس میں ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ لیکن باقی شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو سن لیں، احسن اقبال صاحب کی گفتگو سن لیں، مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سن لیں تو ایسا لگتا ہے کہ PDM تو بیسکلی نون لیگ کا شو ہے۔ نہیں، اصل میں ایک اور چیز بھی ہے، مطلب دیکھیے کہ یہ 10 یا 11 جماعتی اتحاد ہے اور اوپر سے بات یہ ہے کہ اس کا کوئی آئین نہیں ہے، کوئی اس کے اندر پیٹرن نہیں ہے کہ اگر کسی جماعت نے یہ کیا، اپنی ول سے یہ جماعتیں شامل ہیں اور اپنی ول سے پیچھے ہٹ سکتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا اسٹیک ہے، اس کی نون لیگ کا سب سے بڑی اس کی لیڈنگ پارٹی ہے ان دی نیشنل اسمبلی، پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ وہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن ساتھ ہی سندھ میں اس کی حکومت بھی ہے تو اسٹیک ان کا بھی بڑا ہے، تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو میوچل رسپیکٹ کے ساتھ ان کو آگے بڑھنا چلیے جی، صورت اب بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان صاحبہ، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ کہیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو PDM کی سیاست ہے اور جو اپوزیشن کا اتحاد ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اتحاد بھی ہو جائے، لیکن دوریاں بھی ویسی ہیں، مزید دشمنیاں بھی ایسی لگ رہی ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کی وجہ سے، اور اسپیسیفکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز کے بیانیے میں واضح فرق جو ہے یہ اب نظر آ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ یہ جماعت نہیں ہے، یہ ایک شاہی خاندان ہے، اور شاہی خاندان کے اندر جو ہیں وہ ہمیشہ فیصلے جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھ کے کیے جاتے ہیں۔ تو نون لیگ کے اندر جو شاہی خاندان کا ذل سبحانی کا رول ہے، اس میں اپنے خاندان اور بال بچوں کے باہر کوئی چیز بھی نہ تقسیم کی گئی اور نہ آئندہ وہ کریں گے، لہٰذا یہ شاہی خاندان کے اندر حکمرانی کی جو جنگ ہے، جو تخت پہ بیٹھنے کے لیے ذل سبحانی دوئم اور جعلی راجکماری میں میچ چل رہا ہے، تو اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یا یہ خاندان جو ہے یا خصوصاً PMLN جو ہے، ان کا جو اوڑھنا بچھوڑنا اور جو مخصوص وتیرہ ہے وہ اقتدار کے ساتھ جڑا ہے، اور اقتدار کی سیڑھیوں سے ان زینوں سے نیچے اتر کے یہ ایک دوسرے کو بھی پہچاننے سے انکاری ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک کانٹے دار مقابلہ نون اور شین میں شروع ہو چکا ہے، اور اس کانٹے دار مقابلے کے اندر جو ہے وہ آئے دن شین لیگ ورسز نون لیگ ایک محاذ رائے کی کیفیت میڈیا کے سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، اور دونوں کے بیانیے میں بھی جنگ جاری ہے، کیونکہ شین کا بیانیہ اور نون کا بیانیہ آپس میں متصادم ہے، اور اس ٹکراؤ کے اندر جو نون لیگ کی رہی صحیح ساکھ تھی وہ بھی ملیا میٹ ہو گئی ہے، اور الٹیمیٹلی عوام کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ یہ اقتدار کے بھوکے خاندان کے افراد جو ہیں ان کو عوام کا اپنی ذات کا درد ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ
یہ جو پریڈکشنز ہیں اپوزیشن کی جانب سے تو ایک عمل ان کا جاری ہے، لیکن حکومتی سائڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریڈکشنز کی جاتی رہی ہیں کہ نون میں سے شین نکلے گا. شیخ رشید صاحب بھی اکثر کہتے رہے ہیں، لیکن یہ ہوتا دکھائی نہیں دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ کب تک مکمل ہوگا؟ دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ جس دن شہباز شریف جیل سے آئے اس دن شین جو ہے وہ اس کی پیدائش ہو گئی، اور اس دن شین کا نظریہ جو ہے اس نے بھی جنم لے لیا. تو لہٰذا شین کا نظریہ اور نون کا نظریہ جو ہے وہ جس زور و شور سے آپس میں گتھم گتھا ہے، اور جس طرح سے شین اور نون نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ نظریہ نہیں تھا، یہ صرف اور صرف ایک مخصوص جو ایجنڈا تھا اس کے تحت یہ جماعت جو ہے وہ اقتدار کے سنگاسن پہ پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی. اور جو ہی ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو اچھا ڈاکٹر صاحب چلیے شین کا معاملہ تو ہے ہی، لیکن یہاں پر پی 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 کا بھی تو معاملہ آ گیا. یہ صرف نون اور شین آپس میں علیحدہ نہیں ہو رہی، اب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں ان سے علیحدہ ہو گئی ہے، اور اب تو شرط یہ ہے کہ جناب معافی مانگیں گے تو اونلی دین آپ کی واپسی ممکن ہے. یہ جو آپس میں بار بار بات کی جا رہی ہے کہ جی معذرت مانگے، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، عوام کو فائدہ ہوگا اپوزیشن کی سیاست سے؟ پی ڈی ایم کو جس طرح سے کرچی کرنے میں مریم نواز نے کردار ادا کیا، بالکل اس نے پھر ایک دفعہ اس عمل کو دہرایا جو اس نے انتہا پسندی ضد کی سیاست کے ذریعے اپنے والد کو جو ہے وہ بند گلی میں لے کے گئی، اور والد کی سیاست کو پہلے اس نے کرچی کیا اور تدفین کر دی اس نظریے کی، اور دوبارہ پی ڈی ایم کو بھی اس نے جو ہے وہ جس طرح زمین بوس کیا. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں آتی ہے. سیاست کرنے کے لیے اور سیاسی محاذ پہ کامیابیاں لینے کے لیے آپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، آپ کو مٹیوں میں رلنا پڑتا ہے. آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بڑی، دوسری جماعتوں کی تو بات کر لی کہ کیا ہو رہا ہے، تحریک انصاف میں بھی ایک نئے گروپ کی بازگشت ہو رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ترقیاتی فنڈز کا معاملہ ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیے تحریک انصاف ایک خاندان ہے، اور خاندان کے افراد جو ہیں ان کی آپس میں گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں. تمام جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں، وہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ چھوٹا موٹا شغل جو ہے بڑے بڑے مورچوں پہ چھوٹی موٹی بمباری اور چین ماری ہوتی رہتی ہے، اور یہ ہلکی پھلکی فائرنگ جو ہے اس سے جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے کہیں پہ کوئی چیلنج نہیں ہوتا، لیکن تقویت ملتی ہے آپ کو اس لیے کہ آپ کی جماعت میں اگر کوئی آپ غلطی کرتے ہیں تو اس کی نشاندہی ہو تو آپ کو تصحیح کرنے کا اور بہتر پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے. تو جو ہمارے پارٹی کے اندر سے تحفظات ہیں وہ الٹیمیٹلی حکومت پنجاب کو اپنی پالیسیز کو اور مؤثر اور بہتر انداز سے ترتیب دینے اور عوام تک ان پالیسیز کے بہتر اثرات پہنچانے کے معاون ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ فردوس عاشق آبان صاحبہ. اور دو تین انہوں نے اہم باتیں کی. ایک تو یہ کہ جس دن شہباز شریف صاحب جیل سے نکلے تو اس دن شین لیگ کی پیدائش ہو گئی، بڑی اہم خبر. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نون لیگ شاہی خاندان ہے، اور جب تحریک انصاف میں تحفظات کے حوالے سے یہ ایشوز کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تحریک انصاف ایک خاندان ہے، اور خاندان میں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ بس شغل لگ رہا ہے، بس شغل لگا، بس اچھا شغل ہے جی، لوگ اس سے کافی انٹرٹین ہو رہے ہیں.